السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 75 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور آیہ مبارکہ 74 تک تفسیر کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 76 سٹارٹ کریں گے اور 78 تک ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور آیہ مبارکہ 75 سے سٹارٹ کریں گے تفسیر کا لیسن اور ایک ہی آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 76۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی، ہاں کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اللہ کے عہد کو، واتقی اور تقوی اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اس کی قسموں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ اور نہ دیکھے گا طرف ان کی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک بعض ان میں سے، لَفَرِيقًا ایک گروہ، یلوون السنتہم پیچ دیتا ہے اپنی زبانوں کو یا مروڑتا ہے اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے لیے یا ساتھ کتاب کے، لتحسبوہ من الکتاب تاکہ آپ گمان کریں اس کو کہ وہ کتاب سے ہے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب سے، ویقولون ہوا من عند اللہ اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ اور حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 75 سے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ہم لوگ کل کے لیسن میں آیہ مبارکہ 69 سے 74 تک یہود کی مختلف چالوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس کس طرح وہ چالیں چلتے رہتے تھے، روز روز نئی نئی ان کی چالیں چلنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، ان کا روز روز کا یہ وتیرہ بن چکا تھا۔
اور یہ بھی وہ نئی چال چل رہے تھے کہ ایمان لا کر ایک طرح سے جان سا دے کر پھر دوبارہ سے مرتد ہو جانا، تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، دین سے متنفر ہو جائیں، اسلام کی طرف نہ آئیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا کہ جب کوئی پکا سچا مسلمان مومن ہو جاتا ہے، دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ چھوڑ کر ایمان کو کفر کی طرف لوٹے۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا خاص فضل و کرم ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ لوگ اس بات سے عاری ہیں، انہوں نے اللہ کو صحیح طرح سے پہچانا ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں، وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسے اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ آج کے لیسن میں مزید ان کی عادت بد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو امانت دار ہونے کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں، کہ اگر ان کے پاس 1.5 خزانہ بھی امانت رکھی جائے تو وہ فوراً سے آپ کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت پسندیدہ اور عدل پہ مبنی قانون ہے کہ اگر کوئی اچھا شخص ہے، اچھی حسرت کا مالک ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اچھی ہی گواہی دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا لیسوا سوا، کہ سب ہی اہل کتاب برابر نہیں ہیں، کچھ ان میں اچھے بھی ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت آیت کے شروع میں ہی ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ بعض ایسے اہل کتاب میں سے بھی ہیں کہ جو امانت کو فوراً لٹا دیتے ہیں، بہت ہی امانت دار ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس بڑا خزانہ کیا 1 دینار بھی رکھ دو امانت تو نہیں لٹائیں گے آپ کی طرف، مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ، یعنی کہ تم سختی سے تقاضا نہ کرو، بہت سختی سے پیش آؤ، سخت رویے سے پیش آؤ گے تو پھر وہ امانت کو لٹائیں گے، ورنہ امانت داری ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ خود ایسے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ یہ کس لیے ایسے کرتے ہیں، کہ ان کا کہنا ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ہمارے اوپر امیوں کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ ایسا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا قاعدہ کلیہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ خود ایسا کہتے ہیں۔ یہ امی کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ اپنے سوا کسی دوسرے کو خاطر میں نہ لاتے، اپنے سوا کسی دوسرے کو یہ کسی کھاتے میں نہ رکھتے، یہ کہتے کہ ہم لوگ بہت علماء کی اولاد ہیں، ہمارے سوا دوسرے لوگ بس بیکار ہیں، دوسرے لوگوں کو امی کہتے اور ان کو بیکار قسم کے لوگ سمجھتے۔ اسی آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ شروع میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ان میں بہت امانت داری بھی ہے، یہ اسپیشلی عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوا، کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی یہ بہت ہی دیانتدار تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس 12 اوقیہ سونا تھا جو کسی نے امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ جب اس کے یعنی کہ جو مالک تھا اس نے مطالبہ کیا تو انہوں نے فوراً وہ امانت واپس کر دی، لیکن اس کے مقابلے میں ایک یہودی تھا فخاس نامی، تو اس کے پاس کسی نے 1 دینار یا 1 اشرفی امانت رکھی تھی۔ جب اس سے مطالبہ کیا گیا اپنی امانت کے بارے میں تو اس نے انکار کر دیا، وہ سرے سے ہی اس کا انکار کر بیٹھا کہ مجھے تو تم نے کچھ دیا ہی نہیں، امانت کوئی میرے پاس رکھی ہی نہیں تھی۔ تو یہ 2 طرح کی کیٹیگری کے بارے میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ تھا۔ تو اس طرح کی جو خباثتیں تھیں ان کے اندر، یہ مزید یہ کیا کہتے کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ہم امیوں کے ساتھ جیسا بھی چاہیں سلوک کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ سود خوری بھی کرنا جائز سمجھتے، یعنی کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سودی کاروبار بھی کر لیتے اور کہتے کہ اگر ہم اپنے مذہب کے علاوہ کسی سے سودی کاروبار کریں گے تو اس میں ہم پہ مواخذہ نہیں ہے، جیسا کہ آج بھی ہمارے لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم غیر مسلم سے سودی کاروبار کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل خام خیالیاں ہیں، من گڑت ہیں، یہ کٹ حجتیاں ہیں جو خود سے وہ بیان کر رہے ہیں یا ایسے نظریے رکھتے ہیں، ایسے ذہن رکھتے ہیں
تو یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سود کوئی کسی بھی قسم کا ہو تو وہ حرام ہے۔ جس طرح کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو بینک کے کاروبار ہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا لیبل لگا ہو اسلامی بینک، لیکن اندر کھاتے وہی سارا سودی نظام ہی چلتا ہے۔ تو کبھی ایسے لوگوں کے جانچے میں نہ آئیں، لیبل بڑے بڑے دیکھ کر ان لوگوں کے شکنجے میں نہ آئیں۔ جس طرح ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بہن پوچھ رہی تھی کہ اگر ہم نے کوئی بڑی جاب کرنی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس بینک کے کاروبار کی، بینک کی جاب کی کوئی گارنٹی ہو، کوئی سرٹیفکیٹ ہو۔ تو ہم اگر اس نظریے سے بینک جاب کر لیتے ہیں تو کیا گناہ ہوگا، یا پھر اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ بینک خوشی سے بینک کا کاروبار کرنے میں ہے۔ تو وہی بات کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس میں انوالو تو ہو رہے ہیں، تو ایسے کاروبار سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ دنیا کا اگر نقصان ہوتا نظر آتا ہے تو کوئی بات نہیں، جو آخرت کا بڑا نقصان ہے اس سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ تو ایسے اگر آپ ایوائڈ کریں گے، حرام سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا پہ بھی بلندیاں عطا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ یہود میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی پائے جاتے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو صحابہ کرام کے صف میں شامل ہوئے، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی سودی کاروبار نہیں کرتے تھے اور برائی کے قریب نہیں جاتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ہر قسم کی برائی سے وہ بچتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کے اندر جو ایک فطر تھی، جو وحدانیت تھی، توحید تھی، وہ قائم تھی۔ تو اسی کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دعوت سے لبریز کر دیا، ان کو اسلام کی نعمت عطا کر دی۔ اور یہود نے اور بھی بہت سارے قانون بنائے ہوئے تھے، من گڑت خود ساختہ قانون قائم کیے ہوئے تھے، اور ان کے اندر یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی اپنے مذہب کے علاوہ، یعنی کہ اسرائیلیوں کے علاوہ کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر لیں گے تو اس پہ کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی تاوان نہیں پڑے گا۔ یا پھر اگر کوئی غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے گا تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ یا اگر کوئی لقطہ جو ہے، لقطہ کہتے ہیں کسی گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، تو اگر کوئی لقطہ بھی کسی کو ملتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے آس پاس کن لوگوں کی آبادی ہے۔ اگر تو اسرائیلیوں کی آبادی ہے تو اعلان کروا دینا بہتر ہے، لیکن اگر غیر اسرائیلی رہتے ہیں تو پھر بلا اعلان کروائے، بغیر بتائے اس کو استعمال کر لو، وہ چیز اپنے پاس رکھ لو، تم اس کے مالک ہو۔ اور پھر مزید اس پہ ان کا ربی شموائل کہتا کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر قاضی یعنی کہ اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو اس قانون کے تحت ضرور جتوا لے۔ ظاہری بات ہے اب اس کے پیچھے چاہے جھوٹ ہو، چاہے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو، ان کے قانون کے مطابق ان کا جو اپنا بندہ ہے وہی حق پہ ہے۔ تو یہ اس قسم کے ان کے خود ساختہ قانون رائج تھے۔ اور پھر مزید ان کی کتابوں میں ایک اور قانون رائج تھا کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی کہ اپنے جو مذہب والے ہیں ان کے ساتھ رعایت رکھو، ان کا لحاظ رکھو، لیکن اپنے مذہب کے علاوہ جو ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ وہ یہ ہٹ درمیاں کر کر کے اور گناہ کر کر کے اتنے نڈر اور دلیر ہو چکے تھے کہ کہا کرتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں تو چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے ہی۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح 40 دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تو اس کے بدلے میں ہمیں چند دن یا 40 دن ہی آگ میں جلنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا۔ تو یہ ان کے خیال باطل تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے ایسا کوئی قانون نازل نہیں کیا تھا، خود ساختہ انہوں نے قانون رائج کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت مزید کیا فرما رہے ہیں، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کہ جو شخص اللہ کے جو عہد ہیں، عہد و پیمان ہیں، ان کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقین کو دوست رکھتا ہے۔ جس طرح قرآن کے ایک اور مقام پہ بھی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ قوموں، قبیلے، کوئی نسل، کوئی تمہارے اندر جو قومی عصبیت ہے یا مذہبی عصبیت ہے نہ یا نفس پرستی ہے تو وہ کام نہیں آئے گی۔
اللہ کے نزدیک جو قانون ہے، جو قاعدہ کلیہ ہے، وہ تقوی کا ہے کہ اللہ تقوی دیکھتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب دیکھیں کہ ان کے بنائے ہوئے قانون کیسے تھے، اللہ رب العزت کے قانون کیسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے، وہ کیسے تھے، وہ حق میں مبنی تھے۔ جس طرح کہ پہلے بھی بارہا آپ لوگ سن چکے ہیں کہ انبیاء کا ذکر کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع کر دیے جاتے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، بالکل بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اب اللہ رب العزت نے ایسا سخت قانون جاری کر دیا، اور یہ قانون سب کے لیے برابر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں مثال دے کے سمجھانا چاہا کہ یہ تو تم فاطمہ جو بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، تمہاری نظر میں بہت اس کا حسب نسب اعلیٰ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، لیکن یہ لوگ عقل کے اندھے یہ کیسے قانون بنا رہے ہیں؟ یہ ان کے اندر جو قومی عصبیت تھی، مذہبی عصبیت تھی، وہ کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی، اپنے سوا کسی کو یہ کچھ نہ سمجھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک حدیث کے مطابق کہ پہلے لوگ اسی قانون کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا کوئی گناہ کرتا تو اس پہ حد جاری کی جاتی، لیکن اگر کوئی بڑا شخص کوئی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، ہیلے بہانے سے اس سے سزا ٹال دی جاتی، لیکن اگر کوئی چھوٹے طبقے کا چوری کرتا یا کوئی جرم کرتا تو اس پہ حد نافذ کر دی جاتی۔ تو ان بے انصافیوں کی وجہ سے، ان بے عدلیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب اگر مزید آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو یہ تو باتیں ہو رہی ہیں یہود و نصارہ کی، یہ کام وہ لوگ کرتے تھے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہیں کہ یہی کچھ ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس سے جو سزا ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، ہیلے بہانے سے اس کو پار کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹے طبقے کا کرتا ہے تو اس پہ تو ایسی سزا جاری کی جاتی ہے کہ وہ صدیوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی بند رہتا ہے، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، بعض اوقات بالکل جرم بھی نہیں کیا ہوتا تو ایسے لوگوں پہ الزام لگایا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پرستانِ حال نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ادھر ہی اپنی زندگی گلا دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی بے انصافیاں کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کی عدالت میں کھڑے نظریں جھکائیں، گردنیں جھکائیں، اللہ کی عدالت میں آواز بھی نہیں نکال پائیں گے۔ اس وقت ان سے نہ تو انکار بن پائے گا اور نہ کوئی ان کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ کوئی معذرت کر سکیں گے، کیونکہ وہ یوم الدین ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا۔ اور اس سے بھی مزید آگے بڑھا جائے، یہ بڑے پیمانے پہ بات ہو رہی ہے، اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو بعض اوقات ایسی بے انصافیاں ہمارے گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ساس بہو کا دیکھ لیں، بعض اوقات ان کے درمیان بے عدلیاں یا اور بھی اس قسم کے معاملات دیکھے جائیں تو ان پہ بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کہیں نعمت سے محروم نہ رہ جائیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دینے کی بشارت دی ہے کہ جو امام عادل ہے کل اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دی جائے گی، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وقتی انسان کو اگر کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے تو بات عدل کی ہی کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ ہم دو آیہ مبارکہ کی تفسیر کر چکے ہیں، آیہ مبارکہ 75 اور 76، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور لیسن سنانا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ابھی آپ لوگوں کے لیسن نہیں سن پائی تو انشاءاللہ لیسن سننے کے بعد اگر کہیں کمی ہوئی یا کچھ وضاحت کی ضرورت ہوئی تو بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں بتایا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔